ہاں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے، بس یہ لکھیں جو آپ نے جملہ اس میں لکھا ہے کہ اب تخریب سے ہٹ کر تعمیر کی طرف آپ توجہ دیں۔ تخریب میں نے کہاں سے کی ہے میرے بھائی؟ تخریب تو انہوں نے کی جنہوں نے امت کو سنی شیعہ فرقوں میں بانٹ دیا۔ سنیوں میں بھی 5 فرقے بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث۔ شیعہ میں اتنے فرقے بن گئے۔ جنگ جمل، صفین، نہروان میں نے نہیں کروائی، میں نے کروائی ہے۔ تخریب تو پہلے سے ہوئی بھی تھی، تعمیر ہم نے کی ہے۔ تخریب کو ہائی لائٹ کرنا یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی ہو، آپ کو ہیپاٹائٹس بھی نکل آئے، آپ کا ایچ بھی کم ہو، کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہو، یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر آپ کو کہے جی آپ کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، آپ کہے جی آپ تخریبی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا بھائی تخریب تو آپ کے اندر خود ہوئی ہے، آپ کے اپنے کیے ہوئے کرتوت سامنے آئے ہیں بیماری کی شکل میں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے نہ کولیسٹرول کی پرواہ کی، نہ کھانے پینے کی، آپ نے میدا بھی اپنا برباد کر دیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ تخریب ہوئی ہے، اب اس کا علاج کرنا ہے۔ تو علاج کے لیے جو تخریب ہوئی ہے نا اسی کا علاج کرنا ہے نا۔ کولیسٹرول اگر زیادہ ہے تو میں نے کولیسٹرول کے اعتبار سے آپ کی گائیڈنس کرنی ہے نا، یہ تو نہیں کہ میں نے آپ کو نزلہ زکام کی دوائی دینی ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑا کینسر کیا ہے؟ فرقہ واریت، عقیدہ توحید کے اندر خرابیاں، قبر پرستی، شرک، رسول اللہ کو چھوڑ کر بابوں کو ماننا، یہی بیماریاں ہیں جن کا علاج کرنا ہے۔ تو یہی تو تعمیر ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں تعمیر کیا ہے؟ کہ میں تبلیغی جماعت کی طرح ایک جملہ تو بول دوں اور عمل اس پہ نہ کروں۔ تبلیغی جماعت کیا جملہ بولتی ہے؟ اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پر پورا کرنا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو خود کر رہے ہیں وہ۔ اللہ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، فضائل اعمال میں۔ قرآن کا کہاں پہ درس ہوتا ہے؟ کس تبلیغی جماعت کی مسجد میں ہوتا ہے؟ ترجمے والا قرآن رائے ونڈ میں نہیں ہے، جائیں ان کا سٹال دیکھ لیں۔ میں خود گیا، انہوں نے کہا جی اختلاف پیدا ہوتا ہے، حضرات نے منع کیا ترجمے والا قرآن ہے۔ اور میں کہا یار اپنے ابے دا ہی رکھ لو، اشری تانوی دا، چلو سارے فرقیاں دا رکھ لو۔ اچھا، اور نبی کے طریقے بخاری مسلم سے پتہ چلیں گے، یہ فضائل سنت اور فضائل اعمال سے، بخاری مسلم سے۔ تو پریکٹیکلی ہم ہی تو عمل کر رہے ہیں، تقریب تو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اور جی نماز پڑھنے کا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر پیچھے ہاتھ مان کے پڑھیں، تو کچھ تو بتائیں گے نا جی۔ اللہ کو ماننے کا کہ بھائی اللہ کو مانیں گے تو بتائیں گے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ بابوں کو نہیں پکارنا۔ جیسے یہ بتائیں گے فساد شروع ہو جائے گا۔ یہ وہی جملے ہیں جو مشرکین عرب رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے کہ اے اللہ اس محمد کو ہلاک کر جس نے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ ہم قریش ایک قوم تھے، اس نے آ کے تخریب کاری یہاں پہ کی ہے کہ 2 پارٹیاں بن گئی ہیں، اور آج بدر میں یہ حالت ہے کہ باپ اس طرف کھڑا ہے، بیٹا اس طرف کھڑا ہے۔ رسول اللہ کو تخریب کار سمجھتے تھے کافر۔ حتیٰ کہ سورہ الانفال میں ہے کہ اے اللہ اگر یہ نبی سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پتھر نازل فرما، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھ لو جھوٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب کبھی عذاب آتا ہے نا تو اہل ایمان اور انبیاء کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو تمہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو وہ آئے گا بھی نہیں۔ تو دنیا میں پیغمبر جب آتے ہیں شرک کا علاج کرنے تو پیغمبروں کے مخالفین انہیں تخریب کار ہی سمجھتے ہیں۔ آج بھی جو شخص رسول اللہ کی دعوت پیش کرے گا تو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹنے والے لوگ اسے تخریب کار ہی سمجھیں گے۔ تعمیر ہم ہی تو کر رہے ہیں، عقیدے درست آپ کے ہم نے کیے، دربار آپ نے بنائے میں بابوں کے، نماز کا طریقہ ہم نے آپ کو سکھایا، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کوئی دنیا کا ٹاپک ہے جس پہ میری ویڈیوز نہ ہو، اور میرے سوا کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ بندہ دکھانا ہے آپ نے موجودہ یا مرے ہوئے میں جس نے دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کی ہو۔ یہ تعمیر ہی تو ہو رہی ہے۔ کتنی پیاری تعمیر ہے۔ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کبھی کسی اہل حدیث نے سوچا تھا کہ بریلوی کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے؟ تخریب کار تو آپ اور آپ کے علماء تھے، ہم نے تو تعمیر کی ہے۔ آپ تو کہتے تھے یہ شیطانی لشکر ہے، وہ کہتے تھے یہ مرتد اور واجب القتل ہے، وہ کہتے تھے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ بھئی اسامہ الارمین اور المہند اور المفند کا تعارف ہم نے کرایا نا۔ یہ المہند میں نے لکھی ہے، اسامہ الارمین میں نے لکھی ہے۔ یہ تخریب کاریاں کنہوں نے کی ہوئی ہیں؟ ان لوگوں نے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کو آپ حکیم الامت کہتے ہیں، جن کو آپ مجدد دین و ملت کہتے ہیں۔
جس نے سارے تخریب کاروں کی تخریب کاریاں ختم کی اسے کہتے ہیں تخریب کر رہا ہے. تو چونکہ آپ الٹے لٹکے ہوئے ہیں, آپ کو ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے, آپ کی ٹانگیں ہم نے پہلی دفعہ آ کے سیدھی کی ہے کہ دنیا اس طرح دیکھیں آپ. خلافت و ملوکیت کو البدایہ والنہایہ یہ واقعی تسلسل میں بیان فرما دیں. نیز ایک مولوی صاحب کا لکھا, انہوں نے مولانا مودودی پہ رد کیا. بھئی مودودی صاحب پہ کسی نے رد کیا ہے, اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ. ہم نے تو بخاری مسلم کی روشنی میں خلافت و ملوکیت کا مقدمہ 5B میں پیش کر دیا, وہ آپ دیکھ لیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو نہ یہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے. ان کی موت تو ایک ہی حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی مخالف جماعت اہل شام کو کہا جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت, جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. اس سے بڑی تو کوئی حدیث نہیں نہ ہو سکتی. 2812 بخاری کی, اور بخاری میں 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. اس کے بعد کس چیز کی گنجائش رہے گی؟ یہ تو نبی علیہ السلام کا فرمان. او جی آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا, تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کیا رسول اللہ سے قیامت کے دن پوچھا جانا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے امت کو یہ بات کیوں بتائی ہے, یہ کیوں نہیں بتائی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے؟ جی پوچھا جانا تھا, اسی لیے حضور نے بتایا. پھر مجھے ابو داؤد کی حدیث ہے جسے حق بات معلوم تھی اور اس سے پوچھی گئی, اس کے باوجود اس نے چھپا لی, تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کے منہ پر ڈالی جائے گی. اور اس سے بڑھ کر سورۃ البقرہ میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت, یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں اور وہ حق بات جو چھپائی تھی لوگوں کو بیان کر دیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا. آیت نمبر 159 اور 160 ہے سورۃ البقرہ کی. یہ تو ہم نے 5B کے شروع میں ڈالی ہے, تو ہم نے تو کوئی اس حوالے سے معاملہ نہیں کیا. تو اگلے دن لائیو سٹوری میں ہمارے شاہد بھائی سے کسی نے یہی بات کی نا کہ جی علی بھائی سے پوچھا جانا تھا, تو شاہد بھائی نے فی البدی ایک جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ امام بخاری سے یہ پوچھا جانا تھا کہ تم نے حدیث عمار لکھی ہے یا نہیں لکھی, اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا. یہ تو امام بخاری سے پوچھو کہ حدیث عمار کیوں لکھی, کہ حضرت صاحب آپ سے پوچھا جانا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیث لکھی ہے کہ نہیں, اس لیے آپ نے ڈر کے لکھ دی. یقیناً پوچھا جانا تھا اسی لیے لکھی. تو ہم تو بیان کر رہے ہیں, ہم تو ڈاکی ہیں, اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے. میرے خیال میں جو حدیث عمار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی فکر کریں, وہ رسول اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں. رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا. اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار, میں تو کہتا ہوں اہل صفین قبروں سے نکل آئے نا, اور وہ آ کے کہیں حدیث عمار بیان نہ کرو, اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو, تو ہم انہیں کہیں گے نہ سر رکو ذرا, صبر کرو, ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں. بس تو تواڈے مولویاں دے ویلاگ سانوں کی تنگ کرن گے, تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی, انہوں نے بھی نہیں گل مننی. اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. تو اب آپ تلوار سے بچ گئے لیکن زبان سے نہیں بچیں گے, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو رسول اللہ سے ٹکر نہیں, وہ مولانا صاحب والی گل کہ نبی نے ٹکر لے لوا میں, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. وہ بھی کیا دن تھے, ہاں ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں ہم بھی جن رہے ہیں بھائی, ہمیں تو پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے. باباؤں کے بابا, جی ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے.